بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ترکہ کس کو کہتے ہیں اور اس میں کون سی چیزیں داخل ہیں، اب ان 4 حقوق کی تفصیل سمجھیے جو ترکے سے متعلق ہیں اور جن میں یہ ترکہ ترتیب وار تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین کے مصارف۔ میت کے ترکے میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ لیا جائے، مگر یہ کام بہت سیدھے سادے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق کریں، جس کی تفصیل شروع کتاب میں آ چکی ہے، اور کفن بھی میت کی حیثیت کے مطابق دیں۔ کپڑا سفید ہونا چاہیے، مگر ایسی قیمت کا ہو جس قیمت کا کپڑا وہ اکثر پہن کر گھر سے باہر نکلتا اور لوگوں سے ملتا تھا اور مسجد اور بازار میں جاتا تھا۔ نہ اتنی کم قیمت کا گھٹیا کفن دیں جس سے اس کی تحقیر و تذلیل ہو، نہ اتنا بیش قیمت دیں جس میں اسراف ہو اور قرض خواہوں یا وارثوں کے حق میں نقصان آئے۔ قبر بھی کچی بنائی جائے، خواہ میت مالدار ہو یا فقیر۔ غسل دینے یا قبر کھودنے والا اگر اجرت پر لینا پڑے تو یہ خرچ بھی حسب حیثیت متوسط درجے کا کریں۔ اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ ملے تو قبر کے لیے زمین خرید لی جائے، اس کی قیمت بھی دیگر سامان تجہیز و تکفین کی طرح ترکے میں سے لی جائے گی۔ مسئلہ: بڑا چادر جو جنازے کے اوپر ڈھانپ دیا جاتا ہے کفن میں داخل نہیں، اور وہ جائے نماز جو کفن کے کپڑے میں سے امام کے لیے بچا لی جاتی ہے کفن سے بالکل زائد اور فضول ہے۔ لہذا اگر میت کے ترکے میں ادائے قرض سے زائد مال نہ ہو یا وارث نابالغ ہوں تو یہ جائے نماز چادر بنا کر قرض خواہوں کا یتیموں کا نقصان کرنا جائز نہیں، سخت ممنوع ہے۔ بعض ناواقف لوگ اس مسئلے کو سن کر ہنسیں گے، لیکن یہ سن کر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ شریعت کی معتبر کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میت زیادہ مقروض ہو تو وارثوں پر قرض خواہ جبر کرا سکتے ہیں کہ صرف 2 ہی کپڑوں میں کفن دیں، یعنی کفن مسنون سے بھی 1 کپڑا کم کرا سکتے ہیں۔ پھر ان زائد چادروں اور جائے نمازوں کی کیا حقیقت ہے؟ مسئلہ: شریعت کے مطابق تجہیز و تکفین اور تدفین کرنے کے علاوہ اور جو طرح طرح کی رسمیں، فضول خرچی اور بدعتیں اس موقع پر کی جاتی ہیں، مثلا اہل میت کی طرف سے دعوت وغیرہ، ان کے اخراجات ترکے سے لینا ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کی مہمانداری بھی ترکے کی آنے والے مہمانوں کی مہمانداری میں بھی ترکے کی کوئی چیز خرچ کرنا جائز نہیں۔ جو شخص ایسا کرے گا خواہ وارث ہو یا غیر وارث تو اس زائد خرچ کا اسے تاوان دینا پڑے گا، یا اگر وہ وارث ہے تو اس کے حصہ میراث میں سے منہا کیا جائے گا۔ مسئلہ: صدقہ و خیرات جو بعض ناواقف لوگ میت کے ترکے میں سے ترکے کی تقسیم سے پہلے کر دیتے ہیں، مثلا غلہ، پیسے، کپڑے وغیرہ خیرات کر دیے جاتے ہیں، یہ ہرگز مصارف تجہیز و تکفین میں شمار نہ ہوں گے، بلکہ کرنے والے کے ذمہ تاوان واجب ہوگا۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ میت کے وارثوں میں چھوٹے چھوٹے قابل رحم یتیم بچے ہوتے ہیں، یا میت مقروض ہوتا ہے اور دوسرے رشتہ دار رسموں کی پابندی اور مال مفت دل بے رحم سمجھ کر بے جا صرف کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب اپنے سر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے قرض خواہوں کا یا وارثوں کا حق مارا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میت کے سلے ہوئے کپڑے میت کی طرف سے اللہ واسطے سے دیے جاتے ہیں۔ کہیں شوہر مر جاتا ہے اور بیوہ اور نابالغ بچے رہ جاتے ہیں تو بیوہ صاحبہ بے دھڑک اس کے ترکے سے خیرات کرتی ہیں، یہ خبر نہیں کہ اس مال میں معصوم بچوں کا حق ہے۔ اگرچہ وہ ان کی ماں ہے لیکن ان کے مال کو بلا ضرورت خرچ کرنے کی مختار نہیں۔ بچے اگر اجازت بھی دیں تو بھی ان کی اجازت شرعاً معتبر نہیں ہوگی۔
میت کی طرف سے صدقہ کرنا بلا شبہ بہت پسندیدہ اور باعث ثواب ہے اور میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ صدقات اسی وقت پسندیدہ اور نافع ہو سکتے ہیں کہ شریعت کے موافق ہوں۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ حقدار اور یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف مت کرو، بلکہ جس کسی کو توفیق ہو اپنے حلال مال سے صدقہ کرے۔ اس لیے لازم ہے کہ پہلے ترکے کی تقسیم شرعی قاعدے کے مطابق کر لی جائے، پھر بالغ ورثاء اپنے حصے میں سے جو چاہیں دیں۔ تقسیم سے پہلے ہرگز نہ دینا چاہیے۔ مسئلہ: میت اگر عورت ہو، اس کا خاوند حیات ہو تو تجہیز و تکفین کا خرچ شوہر کے ذمہ واجب ہے، عورت کے ترکے میں سے نہ لیا جائے۔ اگر شوہر نہیں تو حسب معمول عورت ہی کے ترکے میں سے خرچ کیا جائے۔ مسئلہ: میت خواہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کا کوئی عزیز قریب یا کوئی اور شخص اپنی خوشی سے تجہیز و تکفین اور دفن کا خرچ اپنے پاس سے کرنا چاہے اور وارث بھی اس پر راضی ہوں تو کر سکتا ہے، بشرطے کہ خرچ دینے والا عاقل بالغ ہو۔ ایسی صورت میں ترکے سے یہ خرچ نہ لیا جائے۔ مسئلہ: اگر اتفاق سے درندوں نے قبر اکھیڑ ڈالی اور کفن ضائع کر کے میت کو نکال ڈالا، یا کفن چور نے میت کو نکال کر برہنہ ڈال دیا، تو دوبارہ بھی کفن کا خرچ میت کے ترکے سے دلایا جائے۔ ایسی صورت میں غسل اور نماز دوبارہ نہیں پڑھی جاتی۔ مسئلہ: اگر میت نے مال بالکل نہیں چھوڑا تو تجہیز و تکفین کے مصارف کس کے ذمے ہوں گے؟ اس مسئلے کی پوری تفصیل ہم کتاب کے شروع میں مستقل عنوان کے تحت بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لی جائے۔ مسئلہ: ترکے میں جو 4 حقوق ترتیب وار واجب ہوتے ہیں ان میں سب سے اول تجہیز و تکفین ہے۔ اگر تجہیز و تکفین کے خرچ سے کچھ بھی نہ بچا تو نہ قرض خواہوں کو کچھ ملے گا، نہ وصیت میں خرچ ہو سکتا ہے، نہ وارثوں کو میراث میں کچھ حصہ مل سکتا ہے۔ نمبر 2، قرضوں کی ادائیگی۔ تجہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد سب سے اہم کام لوگوں کے ان قرضوں کی ادائیگی ہے جو میت کے ذمے رہ گئے ہیں۔ اگر میت نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ بھی قرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی ایسی ضروری اور لازم ہے جیسے دوسرے قرضوں کی۔ غرض تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد جو ترکہ بچے اس میں سب سے پہلے میت کے تمام قرضے ادا کرنا فرض ہے، چاہے اس نے قرضے ادا کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، اور چاہے اس کا یہ باقی ماندہ سارا ترکہ قرضوں ہی کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ ترکہ بچا تب تو میت کی وصیت میں بھی شرعی قاعدے کے مطابق خرچ کیا جائے گا اور ان وارثوں کو بھی ان کے حصے ملیں گے، اور کچھ بھی نہ بچا تو نہ وصیت میں خرچ کیا جا سکے گا نہ وارثوں کو کچھ ملے گا، کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہرحال مقدم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق نہایت سخت تاکید اور تنبیہ فرمائی ہے۔ جو لوگ اپنے ذمے قرض چھوڑ جاتے اور اس کی ادائیگی کے لیے ترکے میں مال بھی نہ چھوڑتے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ خود نہ پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرما دیتے کہ تم لوگ نماز پڑھا دو، اور اپنی دعا اور نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محروم رکھتے تھے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب نماز جنازہ کے لیے ایسی میت لائی جاتی جو مقروض تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرما دیتے کہ اس پر تم نماز پڑھ دو۔ حالانکہ ان لوگوں کا قرض بھی کچھ حد سے زیادہ نہ ہوتا تھا اور وہ ضرورت ہی میں قرض لیتے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سختی فرماتے تھے۔ آج
فضول رسموں اور بے جا خرچوں کے واسطے لوگ بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور وارث بھی کچھ فکر نہیں کرتے۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح کو ثواب یا جنت میں داخلے سے روکا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، میں ان پر مال خرچ کروں اور قرض ادا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے، قرض ادا کرو۔ مسئلہ: اگر تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد باقی ماندہ ترکہ تمام قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہے تو بلا کسی فرق کے تمام قرضے ادا کر دیے جائیں، اور اگر کافی نہیں اور قرض صرف ایک ہی شخص کا ہے تو جتنا ترکہ تجہیز و تکفین اور تدفین سے بچا ہے وہ سب اس کو دے دیا جائے، باقی کو وہ اگر چاہے تو معاف کر دے یا آخرت پر موقوف رکھے۔ مسئلہ: اگر تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد بچا ہوا ترکہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں اور قرضہ کئی آدمیوں کا ہے تو وہ ان میں کتنا کتنا کس طرح تقسیم ہوگا اور کس قسم کے قرض کو دوسرے قرضوں پر مقدم کیا جائے گا؟ اس میں بہت تفصیل ہے۔ بوقت ضرورت کسی صاحب فتویٰ مستند عالم دین کو پوری صورتحال بتا کر مسئلہ معلوم کر لیا جائے، یا کتاب مفید الوارثین کا بغور مطالعہ کیا جائے، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ مسئلہ: اگر تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد ترکہ بالکل نہ بچا یا اتنا تھوڑا بچا کہ سب قرضے اس سے ادا نہ ہو سکیں تو باقی قرضوں کا ادا کرنا وارثوں کے ذمے واجب نہیں۔ ہاں، محبت کا تقاضا اور بہتر اور پسندیدہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے میت کی طرف سے قرضے ادا کر کے اس کو راحت پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص ادا نہ کرے تو قرض خواہ دوسرے عالم میں انصاف خداوندی کے منتظر رہیں، جہاں ہر شخص کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور جس کے ذمہ حق رہ گیا ہے اس کی نیکیاں حقداروں کو دلوائی جائیں گی، لیکن حقداروں کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں۔ اس معافی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا ثواب حاصل ہوگا کہ روز جزا میں مقروض کی نیکیاں بھی ان کو دلوا دی جائیں تو بھی اتنا بڑا ثواب نہ ہوگا۔ قرض کو معاف کر دینے اور مفلس اور مقروض کو مہلت دینے کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا معاف کر دینا سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم سے کہہ دیتا تھا کہ جب تم کسی تنگ دست کے پاس قرض وصول کرنے جاؤ تو اس سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرنا کہ جو کچھ وہ آسانی سے دے دے لے لینا، ورنہ مہلت دے دینا یا معاف کر دینا۔ شاید اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی آخرت میں ایسا ہی چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ فرما دے۔ پس انتقال کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص کے پاس اس نیکی کے سوا کوئی اور نیک عمل نہ تھا، اس کے باوجود اس کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو تکلیف سے بچائے یا اس کو اپنا قرضہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے قرضوں کی ادائیگی۔ جہاں تک سب بیان ان قرضوں کا ہے جو میت کے ذمے بندوں کے رہ گئے ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے قرضے یعنی حقوق، فرائض اور واجبات رہ گئے ہوں، مثلا نمازوں، روزوں کا فدیہ، زکوٰۃ، حج، صدقۃ الفطر، نذر یا کفارہ وغیرہ ایسا رہ گیا تھا جو میت نے ادا نہیں کیا تھا، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر بندوں کے تمام قرضے ادا کرنے کے بعد ترکے میں کچھ مال باقی رہے اور میت نے اللہ کے ان حقوق کو ادا کرنے کی وصیت بھی کی ہو تو اس بچے ہوئے مال کے 1/3 میں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اگر 1/3 میں وہ پورے ادا نہ ہو سکیں
تو جتنے ادا ہو سکیں ادا کر دیں۔ تہائی سے زیادہ مال خرچ کر کے ان کو ادا کرنا وارثوں پر لازم نہیں، کیونکہ 2/3 مال وارثوں کا ہے۔ لہذا اب عاقل بالغ وارثوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو اپنے حصے اور مال میں سے خرچ کر کے ان باقی حقوق کو بھی ادا کر دیں اور میت کو آخرت کے مواخذے سے بچائیں اور خود بھی ثواب کمائیں، لیکن مجنون یا نابالغ وارثوں کا حصہ اس میں خرچ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر وہ بخوشی اجازت بھی دے دیں اور چاہیں تو باقی 2/3 مال سب وارث شرعی حصوں کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ادا ہونے سے رہ جائیں گے ان کے ذمہ داری میت پر ہوگی، وارثوں سے مواخذہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر 2/3 مال اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب حقوق اس سے ادا ہو سکتے ہوں، لیکن مرنے والے نے صرف بعض حقوق ادا کرنے کی وصیت کی اور باقی حقوق کی نہ کی، یا اتنے کم مال کی وصیت کی کہ اس سے وہ سب حقوق ادا نہیں ہو سکتے، مثلا 1/3 مال 2000 تھا جس سے سب حقوق ادا ہو سکتے تھے، لیکن میت نے ان حقوق میں سے 1500 روپے خرچ کرنے کی وصیت کی، تو وارثوں پر ادائیگی صرف وصیت کی حد تک لازم ہوگی۔ پورے 2000 روپے خرچ کر کے ان سب حقوق کو ادا کرنا لازم نہ ہوگا، البتہ مرنے والا پورے حقوق کی وصیت نہ کرنے کے باعث گناہگار ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے قرضوں اور اللہ تعالیٰ کے قرضوں یعنی حقوق میں 3 فرق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بندوں کے قرضوں کا ادا کرنا میت کی وصیت پر موقوف نہیں، بلکہ وصیت نہ کی تب بھی تجہیز و تکفین کے بعد ان کا ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا میت کی وصیت پر موقوف ہے۔ وصیت نہ کرے تو ان کا ادا کرنا وارثوں پر لازم نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بندوں کا قرض ادا کرنے میں کوئی حد نہیں تھی، تجہیز و تکفین کے بعد سارا ترکہ بھی اس میں خرچ ہو جائے تو خرچ کر کے ادا کرنا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بندوں کے تمام قرضے ادا کرنے کے بعد جو ترکہ بچے اس کے صرف 1/3 میں سے ادا کرنا فرض ہے، 1/3 سے زیادہ خرچ کرنا وارثوں پر لازم نہیں۔ تیسرا فرق ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اسی صورت میں فرض ہے جبکہ بندوں کے تمام قرضے ادا ہو چکے ہوں۔ تنبیہ: قرض کی اس دوسری قسم یعنی اللہ تعالیٰ کے مالی حقوق کی ادائیگی چونکہ وصیت پر موقوف ہے، میت نے وصیت نہ کی ہو تو ادائیگی لازم نہیں، اس لیے ہم اس کو وصیت کے بیان میں دوبارہ ذکر کریں گے، اور وہیں نمازوں، روزوں کے فدیے اور دیگر حقوق اللہ کی مقداریں بھی بیان کی جائیں گی۔